السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کی ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مشیل اسی طرح دروازے کے پاس کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، تبھی ڈاکٹر باہر آئی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان سب کو تسلی بخشی اور آگے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ ڈاکٹر، ہم پیشنٹ سے مل سکتے ہیں؟ مشیل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ابھی ہوش آیا، آپ 10 منٹ تک مل سکتے ہیں، ڈاکٹر اسے جواب دیتا وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور وہ اس بات میں سر ہلا کر شکر ادا کرنے لگی۔ صدف محترمہ، احمد صاحب اور جعفر کی پریشانی بھی تھوڑی کم ہوئی، اور ان لوگوں نے بھی شکر ادا کیا۔ ارباب بیڈ پر لیٹا خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر دھیان اس طرف گیا۔ صدف محترمہ، احمد ملک، جعفر اور مشیل کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ صدف محترمہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ ٹھیک، ارباب نے مختصر سا جواب دیا، جس پر وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔ احمد ملک نے بھی طبیعت کا پوچھا، جس پر اس نے انہیں بھی جواب دیا۔ شرم نہیں آئی اپنا ایکسیڈنٹ کرواتے ہوئے تجھے؟ جعفر نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارباب ہنسنے لگ گیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری محبوبہ مجھ سے روٹھی ہو، ارباب ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا۔ سب لوگ مسکرا دیے۔ کبھی خود کو سیریس نہ لیں ارباب، جعفر نے اب کی بار بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارباب اسی کو دیکھ رہا تھا، وہ خود کو خوش قسمت محسوس کرتا تھا، جعفر جیسا دوست اسے ملا تھا۔ تو جو ہے سیریس لینے کے لیے مجھے، اور اب تو ٹھیک ہوں نا؟ ارباب نے اسے نرمی سے کہا، جس پر وہ اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ میرے پاس تو واحد دوست ہے، پتہ ہے نا تجھے؟ جعفر اب کی بار تھوڑا ایموشنل ہوتا بولا، جس پر ارباب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اب میں چلتا ہوں، کل چکر لگاؤں گا۔ جعفر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہوئے ارباب کو دیکھ کر کہنے لگا۔ ایسا کر، مام ڈیڈ مشیل کو بھی لے جا گھر، میں ٹھیک ہوں بالکل، ارباب نے جعفر سے کہا، جس پر احمد صاحب اور صدف محترمہ رضامند ہو گئے۔ مشیل آ جاؤ بیٹا، صدف محترمہ کے کہنے پر مشیل نے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی، یہیں رکوں گی، مشیل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے مخصوص نرم انداز میں کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ صدف محترمہ اور احمد ملک ارباب کو خیال رکھنے کی تنبیہ کرتے ہوئے جعفر کے ساتھ چلے گئے۔ کمرے میں اب وہ دونوں موجود تھے۔ ارباب کی نظر مشیل پر گئی، جو کب سے خاموش ہی بیٹھی تھی۔ مشیل اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ تمہیں تو خوشی ہوئی ہوگی میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر، مجھ سے جان جو چھوٹنے والی تھی، مگر افسوس۔ ارباب اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہا تھا، جب مشیل نے اسے ٹوکا۔ میں کیوں خوش ہونے لگی بھلا؟ مشیل اس کے پاس آ کر بیٹھتی ناراضگی سے اسے دیکھتی کہنے لگی، کیونکہ میرے سے چھٹکارا مل جاتا۔ ارباب نے اسے بے اختیار جواب دیا، جس پر مشیل نے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے آپ سے چھٹکارا چاہیے؟ مشیل نے بدلے میں اس سے سوال کیا، جس پر ارباب اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ خود ہی تو کہا تھا کچھ دیر پہلے میں تمہیں پسند نہیں ہوں، ارباب نے اسے یاد دلانا چاہا، جس پر مشیل سر جھکا گئی۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ اچھے بھی ہیں، مشیل اسے اپنے کہے گئے الفاظ یاد کروانے لگی۔ ارباب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہی بات ہے نا، انسان کو صرف بری باتیں یاد رہتی ہیں، اچھی بھول جاتا ہے ساری، ارباب نے اب کی بار تھوڑا ٹھنڈے لہجے میں کہا، جس پر مشیل نے اسے دیکھا، اور ارباب نے جو سب اس کے لیے ایک دم اس کے ذہن میں آیا تھا، واقعی یہ سچ تھا کہ اس نے بہت کچھ کیا تھا اس کے لیے۔ غصے کا تیز تھا، مگر ہر مشکل وقت میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والا ارباب تھا۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا مسز، مجھ میں ایک خامی ہے کہ میں غصے کا برا ہوں، ارباب اسے خاموش پا کر مسکراتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آئی ایم سوری، شاید میں زیادہ ہرٹ کر گئی آپ کو، لیکن آج کے بعد ایسا نہ کرنا، ارباب دادا کے بعد میرے پاس صرف آپ ہو، مشیل نم آنکھوں سے بھرائی ہوئی آواز میں معذرت خواہ لہجے میں کہنے لگی کہ اس کی آنکھوں میں ارباب آنسو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھتا اس کے قریب ہوا۔ تمہیں معلوم ہے، تمہاری آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا ہے میرا، مگر تمہاری آنکھوں میں یہ جو آنسو ہیں نا، یہ تمہاری آنکھوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں، تو رویا مت کرو مشیل، ارباب اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے چہرے کو نظروں کے جذبات سے بھرے لہجے میں بولا۔ مشیل کی گال سرخ ہو گئی اور وہ پلکیں جھکا گئی۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، ارباب اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ مشیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب آپ آرام کریں، آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، مشیل بیڈ سے اٹھتے ہوئے فکرمند سی بولی۔ وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ مشیل خود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ارباب مشیل کو اور مشیل ارباب کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دونوں یوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور کب دونوں کی آنکھ لگی دونوں کو معلوم ہی نہ ہو۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صدف محترمہ اور احمد ملک جیسے ہی گھر پہنچے تو سب کو ٹی وی لاؤنج میں جاگتا ہوا پایا۔ کیسا ہے ارباب؟ عاطف ملک ان کے آتے ہی فوراً سے پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہے، اب پریشان نہ ہوں، ہوش آ گیا، اسے جلد ہی گھر بھی آ جائے گا۔ احمد ملک نے اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر انہوں نے تشکر بھرا سانس لیا۔ وہ آج بھی تھوڑا پرسکون ہوا۔ ڈاکٹرز نے کہا ایک دن ہاسپٹل میں رکھیں گے اور پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اب آپ سب بے فکر ہو کر سو جائیں، صبح سب جائیں گے ارباب سے ملنے۔ احمد ملک ان سب سے کہتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ باقی گھر کے افراد بھی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھڑی اس وقت 3 بجا رہی تھی اور اروپ تھی جس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ حاشر کا رویہ اس سے بے حد پریشان کیے ہوئے تھا۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ بھی تو ارباب کی فیملی کے ساتھ بہت برے سے رہتی تھی، جبکہ انہوں نے اس کی ہر حرکت اور ہر بدتمیزی کے باوجود اس کے ساتھ اتنے پیار سے رہتے تھے۔ ذہن میں یہی سوچیں چل رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حاشر اور اس کی شادی کو مہینہ گزر چکا تھا اور اس 1 مہینے میں وہ صرف کچھ دن ہی خوش رہ سکی تھی۔ اب وہ حاشر سے کسی بھی قسم کی بات کرتی تھی، وہ اس سے اتنے غصے سے بات کرتا تھا کہ وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ کیوں نہیں سوئی ابھی تک؟ حاشر اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر نیند میں اس سے پوچھنے لگا۔ سوتی ہوں، اروپ نے نارمل آواز نکال کر مختصر سا جواب دیا۔ حاشر واپس سے سو کے اروپ اسے دیکھنے لگ گئی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے حاشر کا اسے مارنے کا منظر یاد آیا۔ اس دفعہ میں نے ڈیورس لی تو سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے، اروپ خود سے ہی دل میں سوچتی اپنے آنسو صاف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد اس کی آنکھ آخرکار لگ ہی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشل کی صبح آنکھ کھلی تو اس کی نظر سیدھا ارباب پر گئی جو سو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے گلاس وال کے آگے سے پردے ہٹائے اور اپنا حجاب ٹھیک کرتے وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ روشنی کی وجہ سے ارباب کی نیند میں خلل سا پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ آنکھیں کھول کر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ ہاسپٹل میں خود کو یاد آیا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کل سے وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ خیریت ہے نا؟ 10 بج رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں؟ مشل تھوڑا پریشان ہوتی اس سے کہنے لگی۔ ارباب کا دھیان اس کی جانب کیا۔ پتہ نہیں، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ارباب نے اسے بھاری لہجے میں کہا، کیونکہ وہ ابھی بھی تھوڑی نیند میں تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، بریک فاسٹ کر کے میڈیسن کھا لیجیے گا، فرق پڑ جائے گا۔ مشل نے اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بیڈ سے اتر کر فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں واپس آیا تو نرس اس کے لیے ناشتہ لائی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور نرس نے اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ آپ جائیں، میں کروا دوں گی، مشل نے اس نرس سے مسکرا کر کہا، جس پر وہ خاموشی سے چلی گئی۔ خیر ہے نا بیگم؟ ارباب نرس کے جاتے ہی شوخیہ لہجے میں اسے کہنے لگا۔ مشل اسے دیکھنے لگی۔ جی بالکل، اب شوہر بیمار ہے، اس کی خدمت کر کے بیوی ہونے کا فرض بھی تو نبھانا ہے مجھے۔ مشل اسے اسی کے انداز میں جواب دیتی اسے سوپ پلانے لگی۔ ارباب اسی پر نظریں جمائے سوپ پینے لگا۔ مشل اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی مگر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ تھینک یو۔ مشل جب سوپ پلا کر فارغ ہوئی تو ارباب مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ مشل بھی جواباً مسکرائی اور اٹھ کر ٹیبل سے سر درد کا پین کلر لیتی ارباب کو تھما گئی۔ یہ کھائیں، آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، مشل اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے بولی۔ ارباب دوا کھا گیا۔ تم نے ناشتہ کیا؟ ارباب دوا کھانے کے بعد اس سے پوچھنے لگا۔ مشل نفی میں سر ہلا گئی۔ کینٹین سے کچھ لے آؤں تمہارے لیے؟ ارباب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، مشل نے جھوٹ بول دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ تبھی صدف محترمہ، نوشین محترمہ، وہاج، عاطف ملک کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں کا دھیان اس طرف گیا۔ دادا؟ ارباب انہیں موجود پا کر تھوڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ جی تمہیں کیا لگا؟ تم اتنے بیمار ہو تو تمہارے دادا بے فکر ہوں گے؟ کل سے تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین تھا، عاطف ملک اسے گلے لگا کر کہنے لگے۔ وہ مسکرا دیا۔ اب دیکھ لیا تمہیں تو تسلی ہوئی ہے، اس سے الگ ہوتے ہوئے بولتے ساتھ اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ وہاج بھی ارباب سے ملا۔ مشل، یہ میں تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں، بیٹا کر لو، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہوگی، صدف محترمہ مشل کو کھانا دیتے ہوئے بتانے لگی۔ مشل نے انہیں دیکھا اور مسکرا کر تھام گئی۔ وہ لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ تبھی جعفر بھی ارباب سے ملنے کے لیے ہاسپٹل آ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہدا اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آج صبح سے جعفر سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ اس نے اسے گڈ مارننگ کا میسج کیا تھا۔ ہدا تھوڑی پریشان ہو رہی تھی مگر وہ اسے کال کرنے سے ہچکچا رہی تھی، مگر اب شام ہو گئی تھی اور جعفر کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہدا نے فون اٹھایا اور جعفر کا نمبر ڈائل کرتی ہے فون کان سے لگا گئی۔ بیلز جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تبھی کال اٹینڈ ہوئی۔ کہاں ہیں آپ؟ جعفر کی کال اٹھاتے اس نے فوراً سے یہی سوال کیا۔ ارباب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں ہے، اسی کے پاس ہوں۔ جعفر کے بتانے پر ہدا کو واقعی بے حد پریشانی ہوئی۔ ارباب بھائی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟
ہدا ایک دم پریشان سی اس سے ایک کے بعد ایک سوال کرنے لگی۔ چوٹ تو آئی ہے مگر اب طبیعت بہتر ہے، تم پریشان نہ ہو، میں گھر جا کر بات کرتا ہوں، کھانا کھا لینا۔ جعفر اسے پیار سے جواب دینے لگا۔ ہدا ٹھیک ہے بولتی فون بند کر گئی۔ جعفر واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہدا آ جاؤ کھانا کھانے۔ مسرت محترمہ کی آواز پر وہ فون ٹیبل پر رکھتی نیچے کی طرف بڑھ گئی اور خاموشی سے کھانے کی میز پر بیٹھتی۔ مسرت محترمہ نے اسے دیکھا۔ معمول کی نسبت آج وہ خاموش تھی اور چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس پر اختر صاحب نے بھی بخوبی غور کیا تھا۔ ہدا بچے سب خیریت ہے نا؟ اختر صاحب نے اس سے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی ابا، ہدا مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر پھر تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر اختر صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے، کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ مسرت محترمہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا میری دوست مشل کے شوہر کا، ہدا نے انہیں بتایا، جس پر وہ بھی پریشان ہوئی۔ اللہ خیر، کیسی ہے اب طبیعت؟ مسرت محترمہ بھی پریشان سی ہوتی ہیں اس سے پوچھنے لگی۔ بہتر ہے طبیعت اب، ہدا نے انہیں بتایا، جس پر انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ میری حساس بچی، مجھے معلوم ہے تمہارے لیے مشل بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اب تو اس کا شوہر ٹھیک ہے نا، تم دعا کرو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گھر آ جائے۔ اسے گلے سے لگائے پیار سے کہنے لگی۔ ہدا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، جو انسان اس کے لیے بہت اہم ہوتا تھا اسے اس کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقاص فلیٹ میں موجود تھا، تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے بغیر دیکھے فون اٹھا لیا۔ کون؟ فون کان سے لگایا اس نے پوچھا۔ وقاص، میں احمر، تیرا دوست۔ یار 1 ماہ ہو گیا، ادھار والے پیسے تو واپس کر، احمر نے اس سے کہا، جس پر وقاص پریشان ہوا۔ اس کے ذہن سے تو یہ بات ہی نکل گئی تھی۔ مجھے کچھ دنوں کا وقت دے، میں تجھے دے دوں گا۔ وقاص نے اس سے مزید تھوڑی مہلت مانگی۔ 1 ہفتہ ہے تیرے پاس، کر دے، مجھے بہت ضرورت ہے، اس سے دیر نہیں ہونی چاہیے، احمر نے اس سے صاف لفظوں میں کہا، اور وہ ٹھیک ہے بول گیا۔ فون بند ہوتے ہی وہ پریشان سا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے 3 لاکھ اس سے لیے تھے اور وہ سارے اس شرطوں میں ہار گیا تھا۔ اب وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے کرے گا، یہ سوچ کر وہ بے حد پریشان ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے نوشین محترمہ کو فون ملایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ نوشین محترمہ اس کا فون اٹھا کر خوشگوار لہجے میں پوچھنے لگی۔ موم، آپ نے کہا تھا جلد ہی آپ مجھے واپس گھر لے آئیں گے، مہینہ ہو گیا مگر کچھ بھی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، وقاص نے سرد لہجے میں انہیں کہا، جس پر نوشین محترمہ خاموش ہو گئی۔ میں کیا کروں، میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے ابا کو منانے کی، وہ میری نہیں سن رہے، وہ کہتے ہیں تم کبھی واپس اس گھر میں نہیں آ سکتے، میں بھی یہ چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی تو پھر یہ گھر میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نوشین محترمہ نے اسے سمجھانا چاہا، جس پر وقاص خاموش ہو گیا۔ موم، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اگر آپ مجھے کر دو۔ وقاص نے انہیں پریشانی سے آواز کو نیچے رکھے بولا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ نوشین محترمہ نے اس سے فوراً پوچھا۔ 3 لاکھ، وقاص نے انہیں جواب دیا، جس پر نوشین محترمہ کو لگا انہوں نے غلط سنا ہے۔ 3 لاکھ؟ 3 لاکھ کا کیا کیے تم نے سب کچھ؟ تو ابا نے فلیٹ میں رکھا ہوا تھا، پھر اتنے پیسے کہاں اڑائے؟ نوشین محترمہ ایک دم غصے میں آتی اسے سختی سے پوچھنے لگی۔ وہ بس ہوگا استعمال، 1 ہفتے میں آپ مجھے یہ رقم کر کے دو، مجھے نہیں پتا، کہیں سے بھی کر کے مجھے 3 لاکھ دو، ورنہ مجھے کھو دو گی آپ۔ وقاص نے انہیں مسلسل ایک ہی بات کی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ 1 ہفتے میں 3 لاکھ وہ کہاں سے کر سکتی تھی؟ وقاص فون بند کر گیا، جبکہ نوشین محترمہ بے حد پریشان ہو گئی تھی اور وقاص کو ایک تسلی ہو گئی تھی، یقیناً نوشین محترمہ 3 لاکھ کا انتظام کر لیں گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم کچھ دیر واک کریں؟ گھر والوں کے جانے کے بعد ارباب نے مشل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مشل نے اس کی طرف دیکھا۔ جی کر لیتے ہیں۔ مشل اس کی بات پر حامی بھر گئی اور وہ دونوں نیچے آ کر واک کرنے لگے۔ تمہیں معلوم ہے مشل، مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ خدا بہتر لے کر بہترین نوازتا ہے۔ ارباب اس کے ساتھ چلتے ہوئے مشل کو نظروں کے احسار میں لیے اسے بولا۔ بے شک، مگر آپ کو یقین کیسے ہوا؟ مشل اس کی بات سے متفق ہوتی بدلے میں سوال کرنے لگی۔ جب تم میری زندگی میں آئی، میں عروب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مگر خدا نے مجھے تمہارا ساتھ دے دیا، ارباب نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر مشل سر جھکا گئی۔ میں تو آپ سے پہلے ہی کہتی تھی، خدا سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی ناانصافی کر ہی نہیں سکتا۔ مشل نے اسے دیکھتے ہوئے یاد دلانا چاہا۔ ارباب اس بات میں سر ہلا گیا۔ بالکل، اور اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا۔ ارباب اس کی بات پر حامی بھرتا ہاں میں سر ہلائے کہنے لگا۔ مشل کی مسکراہٹ لبوں پر اسی طرح برقرار تھی۔ اسی طرح وہ دونوں واک کرتے ہوئے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور اب ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ پہلے کی نسبت مزید خوبصورت لگنے لگا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔